السلام علیکم۔ چند گھنٹے پہلے انتہائی افسوسناک خبر عامر لیاقت کی انتقال کی ہوئی۔ بہت افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ عامر لیاقت کو دائمی زندگی میں کامیاب کرے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کرے۔ ہم سب جانتے ہیں کافی عرصے سے عامر لیاقت جو ہے نا خبروں کی کافی زینت بنے، کافی کنٹروورسز ویڈیو ان کے اوپر بنی، ان کی زندگی کا جو پرسنل لائف تھی اس کو بہت زیادہ اچھالا گیا۔ تو ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ ایک نہ ایک دن وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں، سب کے نے ایک دن دنیا میں ہم آئے اور ہم نے دنیا سے جانا ہے۔ تو ہمیں کسی بھی لمحے کسی بھی ٹائم جو ہے نا کسی انسان کے لیے اس کے اتنے زیادہ پرسنل نہ ہو جائیں۔ ان کے ساتھ جو ہوا، ان کی آخری ویڈیو سب نے دیکھی، میں نے بھی دیکھی، وہ بہت دل برداشتہ تھے، ان کو بہت دکھ تھا، بہت سی چیزوں پہ انہوں نے بتایا کہ میں بھی لوگوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں جو میری زندگی کی کردار کشی کی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی انسان کی ذاتی زندگی میں اتنا زیادہ دخل اندازی نہیں دینی چاہیے۔ کوئی بندہ وہ میڈیا پرسن ہے یا کوئی شوبز سے ہے یا کوئی موٹیویشنر ہے، کوئی بھی انسان جو کہ میڈیا کے سامنے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ذاتی زندگی میں اتنا دخل اندازی کی جائے، کیونکہ ہر انسان ایک اپنی ذاتی زندگی بھی رکھتا ہے اور دوسروں کو سبق دے رہا ہے، یا سیاستدان ہے، کوئی بھی ہے۔ تو میڈیا یہ کام کرتا ہے کہ اپنی خبریں پھیلانے کے لیے، اپنی نیوز بیچنے کے لیے جو کنٹروورسز چیزیں ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے۔ تو یہ بھی انسان کی پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے، ایک اس کی ریئل سیلف ہوتا ہے اور ایک اس کا آئیڈیل سیلف ہوتا ہے۔ اب جو یہ سوشل سیلف ہوتا ہے، یہ انسان نے لوگوں کے سامنے جو بنایا ہوتا ہے، اس کا بھی اگر انسان کے ان دونوں میں تضاد ہو، ایک ریئل سیلف اتنا ہو اور آئیڈیل سیلف اتنا ہو جو لوگوں کے سامنے بنا، اب اس دونوں کے بیچ میں جو گیپ آتا ہے، اس گیپ کی وجہ سے اگر انسان کی زندگی میں کہیں کوئی کرائسس آتے ہیں، جو سوشلی لوگ کبھی ان کی بہت فین ہوتے ہیں، فیور میں ہوتے ہیں، تو کبھی وہ کسی بات پہ جو انائڈ ہو کے تو اس کو جو سوشلی ڈیمورلائز کرنا شروع کر دیں، اس کے انگیسٹ ہو جائیں، تو پھر انسان جو ہے وہ کوپ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ریئل سیلف ہے اس کو اور آئیڈیل سیلف کو ہم برابر رکھیں۔ تھوڑا سا گیپ ہوگا تو یہ چل سکتا ہے، جب اتنا گیپ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پھر ہماری جو سٹریس ہوتا ہے، جو ہمیں ٹراما ہوتا ہے، ان چیزوں سے ہم بچ نہیں سکتے۔ تو یہ تو ان کے ساتھ جو بھی ہوئے، یہ آپ سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کیا حالات بنے۔ اب ان کی موت کی وجہ جو بھی بنی، وہ تو جیسے ہی انویسٹیگیشن ہوگی، پوسٹ مارٹم ہوگا، وہ سب چیزیں پتہ چلیں گی۔ لیکن گزشتہ 2-3 ماہ سے ان کے ساتھ جو حالات بن رہے تھے، جو اس معاشرے نے ان کو، وہ ایک کتنا عالم تھے، وہ اتنے پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کتنا ٹائم جو ہے نا میڈیا میں دیا، رمضان ٹرانسمیشن کی، لوگوں نے ان کے اتنے فین ہیں، لیکن ان کی ذاتی زندگی میں جو مسائل ہوئے، ان کی ہو سکتا ہے کوئی پرسنالٹی میں پرابلم ہو، ان کی مینٹل ہیلتھ کا کچھ ایشو ہو، لیکن اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں تھا کہ جو لوگوں نے ان کے ساتھ شروع کر دیا اور اتنا زیادہ کیا کہ جو میم اور اس طرح سے، تو انسان صرف اپنی ذات تک سوچے کہ آپ کسی کو اس حد تک کرٹیسزم مت کریں۔ اور اب بھی لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ اب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب کنٹروورسز تھاٹ نہ کریں، نہ ہی کوئی ایسے کومنٹس کریں، نہ ایسی ویڈیو بنائیں۔ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے سوچیں کہ ہمیں جب کبھی ذمہ داری ملے تو عروج اور زوال دونوں ہوتے ہیں۔ جب عروج سٹارٹ ہوتا ہے تو اصل ذمہ داری اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب آپ کسی تعلیم کے عروج پہ جائیں، شہرت کی عروج پہ جائیں، دولت کی عروج پہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں بنائی ہیں، عروج اور زوال دونوں ہیں۔ تو اس ٹائم زوال کی تیاری کر لیں، اس ٹائم یہ سوچیں کہ میں اپنے لیے ایسے اعمال، ایسے کام کر لوں کہ جب میرے پاس یہ کوئن کا دوسرا حصہ آئے گا، دوسری سائڈ آئے گی، تو میرے پاس ایسے حالات نہ ہوں کہ میں فلاپی ہو جاؤں اور میرا جو ہے نا سروائیول ہی نہ ہو سکے۔ تو میں مختصر یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اور ہم
سب مل کے صرف اور صرف اپنا انالیسس کریں، اپنا تزکیہ نفس کریں. جب بھی ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری آئے تو اس ذمہ داری میں اور ہم جو ہے نا رسپانسیبل ہو جائیں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ہم اس کو اچھی طرح سے سوچ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اب ہم جب کسی کے لیے کومنٹس کرتے ہیں، کسی کے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس میں بھی ہمیں سوچ سمجھ کے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے کہ وہ دوسرے کتنے دل برداشتہ ہوں گے جس کے خلاف ہم بول رہے ہیں. اگر کریٹیسزم کرنی بھی ہے تو ود رسپیکٹ انسان ان الفاظ کا چناؤ کرے اور ان الفاظ کے ساتھ دوسرے کو گائیڈ لائن دے. تو بہت بڑا نقصان ہوا، یہی کہہ سکتے ہیں. ہمارے پاس سے ایک ایسا انسان جس کی کمیوں کو چھوڑ کے اس کی خوبیوں کو، ابھی تو وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اس کی خوبیوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے تو ان کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کریں. اور میری گزارش ہے کہ اپنے آپ پہ دھیان دیں کہ وہ ایک انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں اور ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں، ہمارے اندر بھی خوبیاں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پورے مجموعے کے طور پہ بھیجا ہے. ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے پیر میں جس طرح سے ہر چیز کا جوڑا ہے تو اچھائی اور برائی بھی ہے. انسان کے اندر اس کا شر بھی ہے، اس کی اچھائی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں دوسروں کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمارے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم دوسروں کی جو کمی اور جو دوسروں کی ویکنس اور جو دوسروں کا شر نظر آئے تو ہم اس کو چھپانے کی کوشش کریں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے شر کو اور ہماری کمی کو چھپائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اچھے کام کریں اور اپنے اعمال پہ دھیان دیں. اور یہ میڈیا میں جو لوگ اپنی میم اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ کے کسی کی زندگی، کیونکہ ان کی ایک ذاتی زندگی بھی ہوتی ہے، اور ہم اس طرح سے ذاتی زندگی کو ہم اتنا زیادہ ڈیپلی نہ جائیں. تو یہ بڑے افسوس کے ساتھ پھر میں اس چیز کو امید کرتی ہوں کہ ہم سب اپنے آپ پہ غور کریں گے اور یہی سوچیں گے کہ یہ ایک وقت آج وہ کفن میں لپٹے ہیں تو ایک وقت ہوگا ہم بھی لپٹے ہوں گے. اگر ہم میں سے کوئی میڈیا میں نہیں بھی ہے تو ہم اپنی ذاتی زندگی میں ایک گھر ہے اور اس گھر کی یونٹ ہے، اس یونٹ کا ہم حصہ ہیں. اور اپنے معاشرے میں جس میں رہتے ہیں، اس محلے میں رہتے ہیں، جو رشتہ داروں میں رہتے ہیں، ان کا ہم حصہ ہیں. ہمیں اپنے اس حصے میں کیا کرتے ہیں، کتنی خبروں کو پھیلاتے ہیں اور کتنی بغیر جو تحقیق کیے خبروں کو آگے نہیں لے کے جاتے اور وہیں پہ ختم کرتے ہیں. ہمارا اس معاشرے میں اپنا ایک کیا رول ہے، تو ہم اپنے اس رول کو بہت ذمہ داری سے اور سوچ سمجھ کے اس کو استعمال کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو نیکی کرنے اور نیکی پھیلانے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.